الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، باب اتخاذ السراری، اس سے متعلق جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے، اس کا بیان آپ کے سامنے آ چکا۔ حدیث کی بحث کی تکمیل کے بعد، بلکہ حدیث کی روایت کی تکمیل کے بعد آپ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عامر شعبی کا ایک قول نقل فرمایا۔ قال الشعبی خذها بغیر شیء قد کان الرجل یرحل فیما دونہ الی المدینہ۔ شعبی فرماتے ہیں، لے لو اس روایت کو بغیر کسی معاوضے کے، جبکہ اس سے کم درجے کی روایت کے لیے آدمی کو مدینے تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب یہاں ایک بات جاننی ہے کہ عامر شعبی کس سے یہ کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سند میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ عامر شعبی سے لینے والے جو شاگرد ہیں، شاید انہی سے عامر شعبی یہ بات کہہ رہے ہوں گے۔ اور شاگرد کون ہیں اس میں؟ صالح ابن صالح ہمدانی ہیں۔ صالح ابن صالح ہمدانی، تو گویا اب ظاہر سند سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عامر شعبی رحمہ اللہ صالح ابن صالح ہمدانی رحمہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے شاگرد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث تم مفت میں لے لو۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، اچھا یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجیے۔ لگ یہ رہا ہے کہ صالح ابن صالح سے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عبارت کے ظاہر سے ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ صالح ابن صالح سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس وقت ایک خراسانی شخص عامر شعبی کے پاس آیا تھا، کسی موقع پر آیا تھا۔ اس نے آ کر کے عامر شعبی سے پوچھا، کہا کہ اگر کوئی آدمی بادی آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو ہمارے دیار میں لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گویا پوچھنے والا ایک خراسانی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کے اس سوال پر عامر شعبی نے یہ روایت سنائی اور اسے کہا کہ یہ قیمتی روایت بغیر عوض کے لے لو۔ پتہ چلا کہ حضرت عامر شعبی کے مخاطب صالح ابن صالح ہمدانی نہیں ہیں، بلکہ وہ خراسانی شخص ہے جس نے آ کے اپنے دیار کی، اپنے علاقے کی بات کہی تھی۔ اب یہاں جو مضمون ہے کہ حضرت نے فرمایا خذھا بغیر شیء، مفت لے لو، اس سے کم درجے کی حدیث کے لیے، اس سے کم قیمت والی حدیث کے لیے بھی لوگوں کو مدینے تک، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا پڑتا تھا، مفت لے لو۔ سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ محدثین احادیث بیان کرتے تھے تو معاوضہ بھی لیتے تھے؟ کس طرح کی بات کہہ رہے ہیں مفت لے لو؟ ارے مفت تو ساری حدیثیں سناتے تھے، پھر کیوں کہا؟
بھائیوں محاورے سے ہٹ کر جب کسی بات کو صرف لغت پر محمول کرو گے تو یقیناً اس قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ جہاں محاورہ نہیں ہے وہاں تو لغت کو لغت سے سمجھا جاوے، کلمات کو لغت سے سمجھا جاوے، لیکن جہاں محاورہ موجود ہو تو لغات متروک ہوتی ہیں، محاورہ ملحوظ ہوتا ہے، بلکہ وہی محاورہ ہی وہ لغت بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہی وہی ہوتا ہے۔ جیسے کسی نادان بچے کو اس کی نادانی پر کہہ دیا جاتا ہے گدھے، یہ مطلب نہیں کہ 4 پاؤں والا، بے سینگوں والا، یہ مطلب ہے کہ گدھا بول کر کے نادان مراد ہے، کم سمجھ مراد ہے، تو یہ محاورہ ہے۔ تو ایسے ہی ایک محاورہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ گو کی حدیثوں کی قیمت نہیں لی جاتی، مفت میں لے لو، یعنی کہ میں نے تمہارا مسئلہ بیٹھے بیٹھائے بغیر کسی مشقت کے بڑی آسانی سے تمہارے سامنے پیش کر دیا، حل کر دیا، ورنہ اگر میں نہ بتاتا تو تم کو تو مدینے تک جانا پڑتا، اور یہ کیا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اس سے چھوٹی حدیث کے لیے، اس سے کم قیمتی حدیث کے لیے، اس سے کم اہم حدیث کے لیے تم کو مدینے تک کا سفر کرنا پڑتا، اور کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو گویا ظاہری معنی میں اور لغوی معنی میں، مفت کے معنی میں مراد نہیں ہے، مخاطب کو اس حدیث کی اہمیت کو سمجھانا ہے اور حضرت کے جواب کو سمجھانا ہے کہ حضرت نے اس کا جواب یہ دے دیا حدیث سنا کر کے کہ اس حدیث سے جیسا کہ معلوم ہوا کہ بادی کو آزاد کر کے بادی سے شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایک خوبصورت بات ہے، اس لیے بادی کو آزاد کر کے اگر اس سے شادی کرتے ہیں اور تمہارے علاقے میں اگر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں تو ان کا برا سمجھنا، ناپسند کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ میں نے بیٹھے بیٹھائے تم کو یہیں پر اس حدیث کی روشنی میں دلیل کے ساتھ تم کو جواب دے دیا، یہ پورا حاصل ہے اس عبارت کا کہ خذھا بغیر شیء قد کان الرجل يرحل فيما دونه الى المدینہ۔ اب اگلا ٹکڑا دیکھیے، وقال ابو بکر عن ابی حسین عن ابی بردۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها ثم اصدقها۔ اس سے حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک تعلیقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ جو تعلیقات بخاری کا نام مبادیات میں بار بار سن چکے تھے، تو اب تعلیق دیکھتے جائیے، یہ بھی ایک تعلیق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت کسی بات کو مکمل سند کے ساتھ نہیں بلکہ ابتدا سے کچھ سند کا حصہ حذف کر کے یا کل حذف کر کے آخری ٹکڑے کو لے کر کے کوئی بات بیان کریں تو اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ مجاہد کی بات ہے اور ڈائریکٹ کہہ دیا مجاہد، یا اس کے نیچے کا نام لے لیا، یا یہ کہ ایک نام لے لیا مگر پوری سند ابتدا سے نہیں بیان کی، یہی تعلیق ہے۔ یہاں یہ بھی تعلیق قال ابو بکر، یہ ابو بکر ابن عیاش ہے، راوی پر دھیان دیجئے، قال ابو بکر ابن عیاش ہیں، یہ ان کا نام شعبہ ہے، تو گویا ابو بکر ابن عیاش یا شعبہ ابن عیاش یہ مشہور قاری بھی ہیں اور حفاظ احادیث میں ان کا شمار ہے۔ ان کے شیخ ابو حسین، اور ابو حسین یہ تو کنیت ہے، ان کا نام عثمان ابن عاصم ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں یہی تشریح اور تصریح فرمائی ہے۔ قال ابو بکر عن ابی حسین عن ابی بردۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها ثم اصدقها۔ یہ ایک تعلیق ہے، یعنی پوری سند پیش نہیں کی ہے، لیکن امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں
اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا. موصولاً نقل کرنے کا مطلب پوری سند کے ساتھ پیش کیا ہے. تو گویا یہاں یہ معلق ہے، لیکن ابو داؤد طیالسی کی مسند کو ساتھ میں رکھ لیا جائے تو پھر یہ موصول ہو جاتی ہے، اور موصول ہو کر کے یہ مرفوع حدیث آگے ہے. اب اس حدیث پر کوئی کلام نہیں ہے. اب سنیے اس میں ثم اعتقھا و تزوجھا کے جو الفاظ ہیں، یعنی اس کو آزاد کرے پھر اس کا مہر ادا کر دے، اس میں مہر دینے کی تصریح ہے. یہ ایک مستقل مسئلہ کہ بادی کا مہر، اس کی آزادی، اس کا عتق بن سکتا ہے یا نہیں، یا مستقل مہر دینا ہوگا. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو اگلے باب میں آنے والا ہے. لیکن یہاں صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے عنوان کے دوسرے جزء کو اعتق جاریۃ ثم تزوجھا، تو یہاں بھی بتایا ہے کہ اس سند میں دیکھیے ابو موسیٰ اشعری کی یہ سند ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقھا ثم اصدقھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. اعتقھا ثم اصدقھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ آزاد کر دے اس کو اور پھر اس کو اس کا مہر دے دے. اب مہر کب دے گا؟ جب شادی کرے گا جبھی تو پتہ یہ چلا، اس میں تصریح کر دی گئی کہ گویا اسے کہ آزادی کے ساتھ بادی کو رکھنا، پھر اس کو آزاد کرنا، پھر اس سے شادی کر لینا، یہ اچھی چیز ہے. اب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ آزادی مہر بن سکتی ہے یا نہیں. اگلے باب میں انشاءاللہ اس پہ غور کیا جائے گا. اس باب کی اب دوسری حدیث دیکھیے. بہی قال حدثنا سعید بن التلید قال اخبرنی ابن وہب قال اخبرنی جریر بن حازم عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا سلیمان. ہاں صاحب غور کیجئے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر ہے حدثنا سلیمان. اصل میں ہونا چاہیے تھا ہائے تحویل، یہاں پر ہونی چاہیے ہا. قال وحدثنا سلیمان عن حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ پھر آگے، اور یہاں محذوف ابو ہریرہ کے بعد اوپر آ چکا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث آ رہی ہے لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات بینما ابراہیم مر بجبار ومعه سارہ فذکر الحدیث فاعطاها ہاجر قالت کف اللہ ید الکافر واخدمنی آجر. قال ابو ہریرہ فتلک امکم یا بنی ماء السماء. یہاں دو سندیں ہیں. پہلی سند سعید ابن تلید سے چل کر ابو ہریرہ تک پہنچتی ہے، اور دوسری سند سلیمان ابن حرب سے چل رہی ہے، یہ بھی ابو ہریرہ پر پہنچتی ہے. امام بخاری نے اس حدیث کی جو دو سندیں ذکر فرمائی ہے، تو آپ تھوڑا سا سند پہ غور کریں، سند سے بھی مناسبت ہوتی جاوے. کہ پہلی سند سداسی ہے اور دوسری سند خماسی ہے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو واسطے ہیں، 6 ہیں تو سداسی ہے اور 5 ہے تو خماسی ہے. آپ غور کیجئے، سعید ابن تلید ایک، اور پھر ابن وہب
عبداللہ ابن وہب مصری ہیں یہ، ابن وہب 2، جریر ابن حازم 3، ایوب 4، محمد 5، ابو ہریرہ 6 واسطوں کے بعد نام آ رہا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری سند دیکھیے، سلیمان، حماد، ایوب، محمد، ابو ہریرہ، یہ 5 نام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے۔ 2 سندیں ہو گئیں، ایک سند خماسی ہوئی، ایک سند سوداسی ہوئی۔ یہاں جو متن آیا ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت علام نے یہاں جو متن ذکر کیا ہے وہ دوسری سند کا متن، اور عام طور پر حضرت کا بھی معمول یہی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہی ہے کہ جو عالی سند ہوتی ہے اسی کے متن کو پیش فرماتے ہیں۔ اب حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے اور مقصد یعنی ترجمۃ الباب سے مناسبت نکالنی۔ حدیث تو بڑی مشہور ہے۔ حدیث یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوائے 3 موقع کے کہیں بھی جھوٹ استعمال نہیں کیا۔ یہ بھی جو 3 موقع پر جھوٹ استعمال کیا ہے تو یا تو ضرورت کی وجہ سے تھا یا تو توریہ تھا جو جھوٹ نہیں تھا۔ سامنے والے نے قریب کا معنی لیا اور آپ نے بعید معنی، دور کا معنی استعمال کیا تھا، اور اس بات کو تو بچوں آپ پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہو، جان چکے ہو۔